اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب، ان کی آیتیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک ایک آیت پر کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا۔ آج کی پھر دوبارہ اتنی انٹلیکچل آیت ہے، بہت ہی سمجھنے والی ہے، اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بے شک تھوڑی دیر پڑھائیں لیکن سب کی توجہ ہو، کہ ہمیں ایک آئیڈیا ہو کہ نبی کون ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور ہم کوئی من گھڑت اور گندی باتیں اور کوئی بھی قرآن سے ہٹ کر زیادہ باتیں نہ کیا کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں اب یہاں اسپیشلی خاص وہ بیویوں کے ساتھ برتاؤ والی آیت آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پردے کے احکامات بھی آ رہے تھے، امہات المومنین کے لیے کچھ ڈفرینٹ ریسٹرکشنز تھیں، اور کچھ ایسی ریسٹرکشنز تھیں امہات المومنین کے لیے کہ جس کو دماغ قبول کر کے ہر ایک کے لیے وہ بات ہو جائے۔ یعنی کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جو صرف خاص امہات المومنین سے تھیں کہ جی وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں نبی کے بعد بھی، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جی الجھانا نہیں آپ کو آپ کی آوازوں میں اور بند سنور کے نہیں نکلنا، تو یہ ہم نے یونیورسل لیول پر اپنے لیے بھی لے لیا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں حق ہے، ہمارا رائٹ ہے، ہمارا قرآن ہے۔ ہمیں لگتا ہے جو سیف سائڈ ہو اور اللہ کے گھر جو بچت ہو جائے، اگر کوئی میرے متھے لگے، کوئی میرے فضول ہماری بحث ہو جائے کہ نہیں جی یہ بھی آرڈر امہات المومنین کے ساتھ تھے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا؟ ہم کہیں گے اوکے، تم تمہارے آپشن کے ساتھ، تم تمہاری سمجھ کے ساتھ، ہم ہماری سمجھ کے ساتھ، کہ ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، تمہیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے کہ آیت کیا سمجھی، کیا اس میں تم داخل ہوتی ہو؟ اگر امہات المومنین سے کہا گیا کہ اپنی آواز سے لوگوں کو الجھایا مت کرو، تو کیا آپ کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو کیا مردوں کو اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ تو یہ سارے پہلو ایسے تھے۔ اور جو میں نے کل کا جو ہماری درس جو اینڈ ہوا وہ اس بات پر ہوا کہ آپ لوگ پلیز غور سے دیکھیے گا کہ خالصۃ لک من دون المومنین، کہ کچھ آرڈر اب آ رہے ہیں جو خالص مومنین کے علاوہ صرف نبی کے لیے ہیں۔ خالصۃ لک، خالص پیور اے نبی آپ کے لیے ہے، من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ نبی پر کوئی خاص باتیں نبی کو جائز تھیں، نبی ریسٹرکٹڈ تھے۔ تو یہ چیزیں آج ہماری سمجھنے کی ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق نیک دے اور اللہ مجھ کو اور آپ کو وہ سمجھ دے جو واقعی اللہ کی رضا والی ہو۔ آیت نمبر 51 سورہ الاحزاب، ترجی من تشاء۔ یہ آ رہا ہے جو کانٹیکسٹ تھا ہمارا کہ اے نبی آپ پر کون کون سی عورتیں حلال ہیں۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے ایسی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ کوئی ہجرت کرے مسلم ملک پر تو ہی ہم اپنی کزن سے شادی کر سکتے ہیں، بلکہ ہم کافر ملک میں بھی چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی شادی کرتے ہیں، وہاں ہماری کزنز ہوں، چاہے ہم کسی کو مسلمان کریں، یعنی ایسی ریسٹرکشنز اب نہیں ہے۔ نبی کے دور میں جو ہجرت نہیں کرے گا وہ مسلم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اور جو مسلم نہیں ہوگا اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی ایک جو رکھا ہے کہ ولی جو گارجین ہے آپ کا، جس نے آپ کو پالا، جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا، جس نے آپ کو بڑا کیا، آپ کا مربی دنیا کا، آپ کو اس سے پوچھ کر شادی کرنی چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ لڑکوں کو بھی کوئی ایسی آزادی نہیں ملی کہ ماں باپ کے پوچھے بغیر اپنی شادی رچا کر آ جائیں۔ نکاح ایک پختہ عہد تھا، ایک پورا انسٹیٹیوٹ تھا، اس سے ایک پوری فیملی کو بسانا تھا، اس کی دادی ہونی ہے، بچے کی دادا ہونا ہے، چاچی ہونی ہے، پورا خاندان ہونا ہے۔ تو یہ جو نکاح کے بندھن تھے یہ ولیوں کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ظالم ولی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ گورنمنٹ کو ولی بناؤ گے، لیکن ایک دوسرے سے صرف عہد وفا کر کے آپ کے نکاح نہیں ہو جاتے ہیں کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے پختہ عہد ایک کمرے میں کر لیا کہ جی میں تمہارا تم میری، تو دیٹس اٹ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ آپ کو یا گورنمنٹ کو بنانا پڑے گا یا آپ کے کوئی ولی ہوں۔ یہ دو پوائنٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ نبی کے لیے اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبا کرتی ہے اور نبی بھی نکاح اس سے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ نکاح ایک ذمہ داری ہے،
نکاح کے لیے پوری زندگی نبھانے کا عہد ہوتا ہے. بہت مشکل سے طلاق کے آپشنز ہیں جس پر میں نے کہا تھا کہ بہت گناہ ملتا ہے جو غلط طلاق دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہماری کل ہو گئیں. اب اس کے ساتھ جو نبی کو خاص جو اللہ نے اختیارات دیے قرآن سے ثابت ہو رہے ہیں کہ ترجی منتشا، کہ جب بیویوں کی بات آئی کہ ان کی بیویوں کے معاملے میں نبی کو کس حد تک اجازت ہے، بیویوں کی بات آئی، بیویوں کی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ یقیناً ہم جانتے ہیں، یہ میں آیت نمبر 50 ہی پڑھ رہی ہوں، ادھورے سے آدھے سے پڑھ رہی ہوں، کہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو فرض کر دیا ہم نے ان مومنین کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں اور جو ملکت یمین کے بارے میں، تاکہ نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی حرج، کوئی گناہ. اللہ غفور الرحیم ہے. تو اے نبی ترجی منتشا، آپ اختیار ہے آپ کو کہ آپ الگ رکھ سکتے ہیں جن بیویوں کو آپ چاہیں، اور منہن، ان عورتوں میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں بیویوں کو جس کو آپ چاہیں. تو یہ کیا ڈفرنس ہے ہم میں اور ان میں، یہ ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ اچھا اس میں کیا ڈفرنس ہے. تو یقیناً اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی قرآنی ذہن ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو آپ کہیں گے کہ بیویوں کے معاملے میں عدل کا معاملہ ہونا چاہیے. بیویوں کو ہر ایک کو ایک جیسا حق دینا پڑے گا جو قرآن نے مومنین کے لیے کہا. ایون رہنے کے بھی معاملے میں کہ آپ جس کو جتنا ٹائم دے تو دوسری کو بھی آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے. تو ادھر جو ہے وہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو گئی، نبی کے لیے، عام مومنین کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خالصۃ لک من دون المومنین پر سب بات کو لے جائیے گا آپ، کہ یہ پیورٹی کے ساتھ صرف نبی کو اس بات کا اختیار تھا، عام مومن کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. عام کو کہا گیا کہ عدل ہی کرو گے جبکہ تم عدل کر نہیں سکتے. قرآن نے کہا تھا اسی لیے ایک بیوی ہی صحیح ہے، کہ تم کتنا بھی چاہو تو تم عدل نہیں کر سکتے اللہ کے معاملے میں، لیکن اپنے طور پر، اپنے ایک انسانی بشر ہونے کے طور پر تم کو عدل سے کام کرنا پڑے گا. جو ہم ماں باپ بھی ہو کر اپنے طور پر پورا چاہتے ہیں کہ بچوں میں کوئی ڈفرینسز نہ آئے، لیکن ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہم اپنی اولادوں میں بھی کر لیتے ہوں گے. تو اسی طرح جہاں عام پبلک کو خیال رکھنے کا حکم دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی اجازت مل گئی کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جسے بھی چاہیں دور رکھیں ان عورتوں میں سے، اور آپ جسے چاہیں اپنے ساتھ رکھیں ان عورتوں میں سے. بس آگے کیا آ رہا ہے، ومن ابتغیت، یہ تھرڈ کیٹیگری، یعنی ایک تو آپ نے دو دیکھ لیا، دو کیٹیگری. اب آیا ومن ابتغیت، اور جس کو بھی آپ اختیار کریں چاہیں. ابتغا ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا چاہنا، تو جسے اے نبی آپ چاہیں، ممن، اس سے جو عزلتا. اب یہ عزل لفظ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا، پریکاشن کے ورڈز میں بھی اور حیض کے بھی معاملے میں ملے گا. آپ کو حیض کے بھی معاملے میں ملے گا کہ جو عزل والی جو ٹرمنالوجی ہے، فاعتزلوا النساء. تو اس لیے عزل کا معنی ہے دور رہنا، پریکاشن کرنا. تو اب تیسرا یہ کیٹیگری آ گئی کہ اور جسے آپ چاہیں ان عورتوں میں، ان میں سے جو بھی علیحدہ رکھنا چاہیں، دور رکھنا چاہیں، فلا جناح علیہ. تو اب دیکھ لیجئے کہ اے نبی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کلیئر آپ بار بار سمجھ لیں، یہ آپ کو نہیں بتایا جا رہا، یہ آپ کو نبی کے بارے میں انفارمیٹو آیت ہے. یہ آپ کو نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا مومنین کے علاوہ. ذالک ادنا، یہ بہت قریب ترین طریقہ ہے کہ ان تقر اعینہن، یہ بہت قریب ترین طریقہ تھا کہ تقر اعینہن، یہ کہ ٹھنڈی رہیں ان تمام عورتوں کی آنکھیں.
یعنی اے نبی آپ جو چاہیں دور رکھیں، قریب رکھیں، عزل کریں، پریکاشن کریں، جیسے آپ کو دل چاہ رہا ہے آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کریں، اچھا ہی کریں، برا کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن جو دور اور قریب رکھنے والا عدل تھا وہ نبی کے لیے کہا گیا کہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو قریب رکھیں، دور رکھیں۔ اچھا اس حسن سلوک کرنے کی بات نہیں ہو رہی، حسن سلوک تو فاؤنڈیشن ہے، اس کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں آئے گی کہ آپ جس کے ساتھ چاہیں برا سلوک کریں اور جس کے ساتھ چاہیں حسن سلوک کریں، نہیں، حسن سلوک کی بات نہیں ہو رہی۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب کسی نے 2-3 شادیاں کی ہیں تو پھر اس کو برابری پر ٹائم دینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے اینڈ کیا تھا 22واں پارہ 21واں پارہ جب ہم نے اینڈ کیا تھا تو وہاں پر بھی ہم نے آیت دیکھی تھی کہ اے نبی کی بیویوں یا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا بھی دے سکتا ہوں، اور اگر کہ تم آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے بڑا بہترین اجر تیار کیا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی اگر آپ لے کے چلیں، اگر اس پوائنٹ کو بھی آپ لے کر چلیں اور یہ سمجھیں کہ نبی نے یہ بات بھی اپنی بیویوں کے آگے رکھ دی ہوگی کہ دیکھو مجھے اختیار ہے، اگر میں تم میں سے کسی کو لیتا ہوں ساتھ میں، کسی کے پاس رہتا ہوں ساتھ میں، کسی کو کچھ دن تک نہیں پوچھتا ہوں، تو تم نے کمپلین نہیں کرنی ہے، کیونکہ نبی دنیا میں نہیں کھوئے ہوئے تھے، نبی بہت مصروف تھے۔ جبھی تو آ بھی رہا ہے کہ جب بات کرو تو اگر اتنی امپورٹنٹ بات ہے تو صدقہ کر لیا کرو، ذرا گفٹ دے کر بات کرو کہ سوچ سمجھ کر بات کیا کرنا، اور جب نبی حجرے میں چلے جائیں تو پیچھے سے آوازیں مت دینا۔ نبی میرے اور آپ کی طرح فضول نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ ان تمام باتوں کو کیپچر کریں، اگر آپ ان تمام باتوں کو گریب کریں کہ نبی ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، نبی نے نیا ملک حاصل کیا تھا، نبی بہت بزی تھے، نبی تھے، نبی کو دینی بھی تمام کام کرنے پڑ رہے تھے، جنگیں خود لڑنی پڑ رہی تھی، ٹیکٹکس خود اپنانے پڑ رہے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے ایک ہی وقت میں، تو وہ اتنے بزی تھے کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے اجازت لے لی کہ اے بیویوں اب تم اگر چاہتی ہو دنیا، تو ادھر بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نبی نے ان کو کلیئر بتایا ہوگا کہ جو کچھ بھی میں اگر تمہارے ساتھ کروں، کم بیشی، زیادہ جس کے ساتھ رہنا، کم کسی کے ساتھ رہنا، تو یہ مجھے اللہ نے اس کے اختیار دیے ہیں، لیکن ایسا کرو اے نبی کہ ان تمام لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تمام لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ دیکھیں ہم ماں باپ بھی ہوتے ہیں تو ایک بچی ہمارے پاس آ کے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتی ہے، ایک بچی فون کر کے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے پاس اتنے ٹیلنٹ ہوں گے کہ نبی کو جو اپرچونٹی ملی، نبی کو جو اتنے اختیارات ملے، لیکن اینڈ یہی بات بتائی گئی کہ ان تقر اعینہن، کہ بہت قریب ترین طریقہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کو جو اختیارات دیے گئے ہیں لیکن آنکھیں ان تمام عورتوں کی آپ سے ٹھنڈک میں ہوں، ولا یحزن، اور کسی بھی بیوی کو کوئی حزن، کوئی غم نہ لاحق ہو جائے، آپ اگر توجہ نہ دیں تو آپ اس کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو پھر بدلہ دے کر اس طرح سے آفٹرز ایسے ہمارے تعلقات ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی کی ہوتی ہے ہم کسی بھی طرح اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب وہ آپ جانتے ہیں کہ تحفہ دے کے پورا کرتے ہیں، ہنس کے بات کر کے پورا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کر کے پورا کرتے ہیں، تھوڑا سا وقت پھر اور زیادہ دے دیتے ہیں، یعنی نبی کو اختیارات تھے۔ یہ آپ کے پاس بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بحث کرنے پر آ جائے تو آپ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، اور عام انسان کو عدل کا حکم دیا گیا ہے، پراپر جتنا وہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ عدل کیا کہتے ہیں، لیکن نبی کو اس سے تھوڑے سے ہٹ کر اختیارات تھے، لیکن اینڈ یہی ہوا تھا اس بات پر کہ آپ نے وہ کرنا ہے کہ ساری بیویاں آپ سے خوش رہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈک میں رہیں، وہ غمزدہ نہ ہوں، وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی رہیں، بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، کہ جو بھی آپ ان کے ساتھ دیں لیں برتاؤ کریں
تمام کے تمام آپ سے خوش رہیں، کسی کو اداس نہیں کرنا، لیکن تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو سکتا ہے کام دوسرے مردوں کے علاوہ۔ اور واللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دل میں ہے۔ اس میں بھی کوئی غلط انٹرپریٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جو تمہارے دل میں ہے اللہ جانتے ہیں کہ ایک نبی کسی کے بھی ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ نبی کی کیٹیگری ایسی ہوتی ہے، نبی کا سٹیٹس ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے، یعنی اے نبی آپ ویسے بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ علیم اور حلیم ہے، یعنی وہ کوتاہی پر معاف بھی کر دیں گے۔ آپ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کیجئے گا اور آپ ساری بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رکھیے گا، لیکن آپ کو کچھ ڈیفرنٹ احکامات سے نواز دیا گیا ہے، کچھ آسانی دے دی گئی ہے جو تمام مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بار بار میں کہہ رہی ہوں، تمام مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اب جناب ایک اور آپشن آ گیا 52۔ یہ اس آپشن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو آزاد بیویوں سے کو اور دوسری شادیاں کرنا آزاد عورتوں سے منع ہو گیا، یعنی نبی کو حکم آیا کہ اب آپ نے آزاد عورتوں سے اور شادیاں نہیں کرنی ہیں، اور آپ ملکت یمین سے تو کر سکتے ہیں، آزاد سے نہیں کر سکتے۔ یہ بھی چیز پر ہم اتنے گھنٹے گزارتے تھے، ہم اتنی میٹنگز کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ہمارے پاس کوئی حل نہیں نکلا۔ صرف اس بات پر یہی حل نکلا کہ اللہ کی کتاب نے یہ کہا ہے اور یقیناً ہم کو ماننا پڑے گا۔ تو اس لیے دیکھیں، میں آپ لوگ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو لکھا ہے، اگر میں غلط پڑھ رہی ہوں، غلط سمجھ رہی ہوں، آپ میری اصلاح کر دیں، لیکن یہی لکھا ہے، اسی پہ سرنڈر کرنا پڑے گا کہ اے نبی اب آپ آزاد بیویوں سے اور شادیاں نہیں کر سکتے، یعنی جتنی ہیں بس اتنی ہی رکھیں گے اور لونڈیوں سے کر سکتے ہیں۔ تو جناب اس کو بھی پڑھیے گا، آیت 52 سورہ احزاب، لا یحل لک النساء، نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں، من بعد، یہ عورتوں کو میں نے آزاد کا ترجمہ دیا، آزاد عورتیں، کیونکہ ابھی اس کے کمپیریزن میں لونڈیوں سے اجازت آ جائے گی شادی کی۔ آپ لوگ سب سمجھدار لوگ ہو، میں ایمان رکھتی ہوں کہ آپ لوگ قرآن بھی سامنے رکھتے ہوں گے اور سب سمجھدار لوگ ہو، تو اس لیے غور سے دیکھو کہ میں نے نساء کو ایڈیشن کر دیا آزاد عورتیں، کیونکہ ملکت یمین سے اجازت آ گئی ہے۔ لا یحل، حلال نہیں ہے، یعنی اب حرام ہے اے نبی آپ کے لیے آزاد عورتوں سے نکاح کرنا، حرام ہے۔ لا یحل لکا، نبی آپ کے لیے اب یہ حلال کام ہی نہیں ہے عورتوں کے بارے میں، آزاد عورتوں کے بارے میں، من بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد، اس وحی کے بعد، اس منٹ کے بعد، اس سیکنڈ کے بعد، جب یہ وحی اتر رہی تھی اس کے بعد، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں، جو ابھی میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ پر کوئی آزاد عورتیں اب حلال نہیں ہیں، ولا، اور نہ، ان تبدل، اور یہ بھی حلال نہیں ہے کہ آپ تبدیل کر سکیں، بہنہ، ان عورتوں میں سے اور بیویاں، یعنی آپ نے دیکھا یہ بھی خالصۃ لک من دون المؤمنین ہوگا، کیونکہ ہر مرد کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے، اگر وہ جائز ہے، حلال ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، وہ سیپریٹ ہو سکتا ہے، وہ دوسری اور بھی شادی کر سکتا ہے۔ بھائی کسی کو بھی کوئی ریسٹرکشنز تو ہے ہی نہیں، نہ ایج کی ریسٹرکشنز ہیں، نہ کسی اور چیز کی، بس تو آپ ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین بار بار اس کے ساتھ لگے گا، جہاں تک کہ ایسے آرڈرز ہوں گے جو دوسرا کر سکتا ہے، لیکن جو دوسرے کر سکتے ہیں لیکن نبی نہیں کر سکتے، اور دوسروں کے لیے آج بھی وہ جائز ہے لیکن نبی کے لیے اس وقت وہ حرام ہو گیا۔ یحل، حلال کے لفظ سے آپ نے اپوزٹ لینا ہے کہ حرام ہے نبی کے لیے کہ اس کے بعد وہ کوئی نکاح کریں آزاد عورتوں سے، ایون یہ بھی حرام ہو گیا، آپ نے اب تبدیل بھی نہیں کرنا ہے ان عورتوں میں سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ کہ آپ کو بہت اچھا لگے، عجب لگے ان کا حسن اخلاق، ان کی خوبصورتی، دونوں ترجمے جائیں گے۔ اگر ان کا حسن اخلاق آپ کو لگتا ہے کہ یہ عورت ملک چلانے کے قابل ہے، یہ عورت میری بیوی بننے کے قابل ہے،
تو بھی اے نبی نہ اب آپ آگے نکاح کر سکتے ہیں اور نہ آپ آگے ان بیویوں میں سے کوئی بیوی کو بدل سکتے ہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہاں پر بھی آپ کو اور مجھ کو یہی لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آپ نے دیکھا ان آیتوں کی امپورٹنس. اللہ، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا آ گیا. آپ نے نہیں کرنی شادی، بدلنی بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں دینی ہے. اللہ سوائے آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے ما ملکت یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں آ جائے، یعنی جو آپ کی دیکھیں دائیں ہاتھ کا معنی ہے کہ پورے کے پورا پاور آپ کے ہاتھ میں ہو، رائٹ ہینڈ میں آپ کے پاس پاور ہو، یعنی وہ خریدی بھی ہوتی ہیں. ہم بیویاں ہمارے آزاد، ہم لوگ بہت ڈفرنس ہوتے ہیں نا، کہ جب چاہیں جو کر سکتے ہیں دائرہ کار میں رہ کر. لیکن ملکت یمین، اس سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے اتنا لمبا ٹائم لگایا ہے کہ ایسا کیوں ہے. تو دیکھیں ایسا کیوں، تو پھر بہت ساری باتیں کہ عورتیں ہی صرف پریگننٹ کیوں ہوتی ہیں، کیوں، اور اگر کیوں کی بات آ رہی ہے تو مرنا کیوں ہے، تو پھر مر کے اٹھنا کیوں ہے، تو پھر اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ سورج گرم کیوں ہے. تو بھائی اب یہ کیوں کا تو فیصلہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. جتنی باتیں آپ کو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ آپ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اس سے اچھے بات نکال سکتا ہوں ایک دوسری آیت لا کر، تو موسٹ ویلکم اینی ٹائم. میں اور آپ بہت زیادہ آپ کے تھینکفل ہوں گے کہ اگر آپ ہماری اور اصلاح کر دیں کہ ان آیتوں کو آپ نے اس انداز سے دیکھنا ہے اور اس انداز سے لینا ہے، تو میں بہت تھینکفل ہوں گی، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے پیارا لمحہ ہوتا ہے جب مجھے کوئی آیت کی سمجھ دے دے اور میرا کریکشن کر دے. تو دیکھ لیا آپ نے کہ بہت ہی سمجھنے والی آیتیں تھیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اس کا جو اینڈ ہوا اس آیت کا، اس کو بھی بڑا غور سے دیکھنا ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران. یعنی اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تو علم رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، سب کے بارے میں، اور بڑا حلم ہے اللہ کے اندر، برداشت ہے. اور سیکنڈ پوائنٹ پر کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگران ہے، یعنی سب کچھ اللہ کی آبزرویشن میں ہے. تم اس میں سے عام پبلک کتنا اپنے لیے لے لو تو تم بہت غلط کرو گے، اور اگر تم نبی کے لیے کچھ غلط باتیں لے لو تب بھی تم غلط کرو گے. کہ اگر آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کا تابع ہوں، اگر آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کے آگے سرنڈر ہوں، تو پھر وہ باتیں جس کو ڈسکشن کے زیادہ قابل نہیں ہوتی، یا جس پر زیادہ ڈسکشن ہمیں جچتا نہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو وہاں ہم نہ وقت لگائیں، ہم ان باتوں کو سمجھیں اور آگے نکلیں کہ اب جناب اب کیا بات آ رہی ہے آیت نمبر 53 سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوت النبی. آپ نے دیکھا کتنی اسپیشل صورت ہے، آپ نے دیکھا کہ کتنی چھوٹی باتیں بتا رہی ہے اور کتنی بڑی بڑی باتیں بتا رہی ہے. اس سے بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں مکمل باتیں، جو چھوٹی باتیں بھی بتانا ضروری تھی ان کا بھی ذکر آ گیا، جو آپ کو اور مجھ کو ان امپورٹنٹ لگتی ہے وہ بھی آ گئی. تو اس سے ایک ایمان بنتا ہے کہ میرے رب کو جتنا مجھے بتانا ضروری تھا میرے رب نے مجھے بتایا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا اسلام ہے اور یہی پچھلی کتاب سے تصدیق کرتا ہے. تو ادھر آپ آیت دیکھ لیں کہ اے ایمان والوں مت تم داخل ہو نبی کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم، سوائے یہ کہ وہ اجازت دے تمہیں. یہ بھی خالصۃ لک من دون المؤمنین میں چلا جائے گا، کیونکہ ہم پہلے اجازت لے کے نہیں جاتے ہیں، ہم ان کے گھر میں جا کے دروازے سے اجازت لیتے ہیں. اب چاہے کہ میرا میاں ہو یا نہ ہو، آپ مجھ سے بھی اجازت لے لیتے ہیں. تو ادھر تو پوائنٹ کلیئر آ رہا ہے کہ اے ایمان والوں نبی کے گھروں میں داخل مت ہو سوائے وہ یہ کہ وہ نبی تمہیں اجازت دے الی طعام، کھانے کی طرف بلائے. ہمارے یہاں نہ کھانے کے لیے ضروری کوئی آتا ہے، نہ میرا کوئی کزن آئے، میرے پڑھانے والے آئیں تو میں اپنے میاں سے جا کر پوچھوں کہ جی میاں جی
میں انہیں بلا لوں یا میں اپنے کزن کو بلا لوں یا میں فلاں کو بلا لوں، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ خالصۃ لک من دون المؤمنین ہو گیا ہے کہ نبی کے گھر میں ایسے آپ کو عام وقت پر جانا بھی اجازت نہیں ہے. جب نبی دعوت دیں گے تب ہی آپ جا سکتے ہیں. ان یؤذن لکم الی طعام کا معنی اگر ہم ان شارٹ بریکٹ میں کر دیں کھانے کی دعوت پر، سوائے یہ کہ تم نبی کے گھروں میں اس وقت جا سکتے ہو کہ وہ اجازت دے تمہیں کھانے کی طرف، غیر ناظرین انہ، صرف نظر ڈالنے جانے کے لیے، ادھر ادھر باتیں کرنے کے لیے تمہیں اجازت نہیں ہے نبی کے گھر جانے کی. دیکھا آپ نے، یہ بھی خالصۃ لک من دون المؤمنین ہو گیا کہ یہ بھی اسپیشل آرڈرز آ گئے. یہ لوگوں نے تو ترجمہ لیا ہے کہ کھانے سے پہلے نہیں جا سکتے ہو، لیکن اگر ہم اس کو الی طعام کے اپوزٹ لے لیں کہ صرف نظر ڈالنے نہیں جا سکتے ہو، آپ کو باقاعدہ کوئی دعوت کی، کوئی کھانے کی دعوت پر بلایا ہے تو آپ جاؤ. غیر ناظرین انہ، کہ اس کے پکنے کے لیے، صرف نظر ڈالنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے اتنا جلدی بھی مت جاؤ. ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب وہ دعوت دے تمہیں، جب بلایا جائے تمہیں، فادخلوا، پھر تم داخل ہو سکتے ہو اس نبی کے گھر میں. اس کا مطلب امہات المومنین پریپئر ہوتی ہوں گی کہ لوگ آنے والے ہیں تو کوئی طرح کی بے پردگی نہ ہو، کسی بھی طرح کا نہ ہو، یا یہ بس ایک نبی کے لیے خاص احکام ہے، ہم اس کو ان شارٹ یہ بھی لیں گے. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب بلایا جائے تم کو، فادخلوا، تو تم داخل ہو سکتے ہو. فاذا طعمتم، پس جب تم طعام کر لو، کھانا کھا لو، فانتشروا، پس اٹھ جاؤ، بکھر جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث، باتوں میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. دیکھ لیجئے، جب کھانا کھا لو تو اوکے، اسپریڈ ہو جاؤ، ادھر سے جاؤ یہاں سے، اور بیٹھ کر باتیں گپے شپے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوچئے کہ ایسا آرڈر مطلب انبلیویبل ہے. اور آگے کا کاز اور تو دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، یعنی یہ اس کا پرپس کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ ذرا سا غور کیجئے. لکھا ہوا ہے ان ذالکم، بے شک یہ تمہارا بیٹھنا، کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے باتیں کرنا، بے شک یہ تمہارا جو کردار ہے، یہ تمہارا جو طریقہ ہے، کان یؤذن نبی، یہ ہے اذیت دیتا ہے نبی کو. فیستحیی منکم، وہ تو حیا کرتے ہیں، وہ تو شرماتے ہیں تم سے کہ تمہیں اٹھنے کا کہیں اور کہیں جاؤ، لائٹیں بند کر دیں کہ جی اب جائیے. یہ تو ہال والے ہی کر سکتے ہیں نا. تو جناب ادھر آ رہا ہے کہ نبی حیا کرتے ہیں، تو اس کو آپ پھر اپنے لیے کچھ سمجھ لیں کہ آپ ان رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں یا جس طرح کے بھی آپ لوگوں میں، دوستوں میں جاتے ہیں، تو یہ آپ بہت سمجھدار ہو، آپ کو پتہ ہے کہاں بیٹھے رہنا چاہیے اور کہاں اب گھر والے بہت تھک گئے ہیں تو فوراً کھانا کھا کے نکلو. یہ بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی چائے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک مل چکی ہے، لیکن اگر وہ ہمارے تھوڑے بھی قریبی ہوتے ہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں چائے مل جائے گی، گرین ٹی مل جائے گی، اور بیٹھے پڑیں. یعنی اتنا اذیت دیتا ہے یہ انسان کو. آپ لوگوں میں سے جو بھی اس بات کو اچھا سمجھتا ہو کہ وہ ویسے ہی دعوت کر کے تھک چکا تھا، اب اٹھ ہی نہیں رہے ہو، اور کسی کو یہ کہنا کہ بھائی اب جاؤ، یہ بھی بڑی بدتمیزی ہے. تو آپ نے یہ کچھ باتیں اپنے لیے بھی سمجھنی ہے کہ آپ کو اللہ نے بڑی عقل دی ہوئی ہے. آپ انسان کے چہرے سے انسان شناس ہوتے ہیں، تو خدا را آپ بھی اپنی ذات کو ایسا نہ بنائیں کہ کسی کے لیے اذیت کا باعث ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا آپ پرپس دیکھیں کہ اتنا نہ بیٹھے رہو کھانے کے بعد، یہ اذیت دیتا ہے نبی کو. وہ تو حیا کرتے ہیں تم سے، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ تو کھل کر بات کرنے والے، بالکل کلیئر بات کرنے والے ہیں حق کے ساتھ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور اب سیکنڈ پوائنٹ آ گیا، تو چلیں اس کو کمپلیٹ کر لیں. ایک حکم آ گیا کہ جب تم کچھ چیز مانگا کرو ان بیویوں سے، ان امہات المومنین سے،
ان نبی کی بیویوں سے. جب تم کچھ چیز مانگا کرو ان بیویوں سے کوئی چیز کوئی متاع فاسألوہن من وراء حجاب، پس تم مانگ سکتے ہو ان عورتوں سے پردے کے پیچھے سے. یہ بڑا سمجھنے کا پوائنٹ تھا لیکن ٹائم بھی کافی ہو گیا. چلیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ ایک تو دیکھیں ہم نقاب کرتے ہیں، اوکے ہم پورے پردے میں ہوتے ہیں نقاب کرتے ہیں. اب اگر ہم نے سمجھ لیا کہ اس آیت کو کہ جب بھی تم مانگا کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، تو ظاہری بات ہے ہم بولیں گے کہ پردہ تو ہم کیے ہوئے ہم دے دیتے ہیں آپ کو کوئی چیز. لیکن ادھر کانٹیکس بناؤ، ادھر کانٹیکس بناؤ کہ تم نے گھر میں نہیں جانا، نبی کے گھر میں نہیں جانا. تو کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے کہ نبی کی اجازت نہیں لے سکتے ہیں، کھانے کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے اور ضروری کوئی چیز مانگنے جانا ہے تو تم نے دروازے سے لینا ہے. میں نے اسے ایسا سمجھا ہے، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. میں نے اسے ایسا سمجھا ہے، نہیں تو ہم بھی برقعے میں ہوتے ہیں، ہم بھی نقاب کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو گھر میں بھی بلا لیتے ہیں. کوئی انجانا بھی ہوتا ہے، کوئی بروکر ہوتا ہے، کوئی دودھ والا ہوتا ہے، ہم ان کو بٹھا کر پانی بھی پلا لیتے ہیں. بھائی ہم شاپ کیپر کو بھی بلا لیتے ہیں، ہم ان سے لینا دینا بھی کر لیتے ہیں. تو ہمیں ایسی کوئی چیز ضرورت ہے ہم کہتے ہیں چلے ہم نے پردہ تو کیا ہوا ہے. لیکن یہ تو کانٹیکس کچھ اور بتا رہا ہے. یہ تو کانٹیکس بیوت النبی سے میں نے جوڑا ہے کہ تم داخل نہیں ہو سکتے نبی کے گھروں میں. تو اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، اگر کوئی تم کو کوئی چیز مانگنا پڑے، تب بھی تم گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکتے. تم کیا کر سکتے ہو؟ فاسألوہن من وراء حجاب. یہ جو ورائی حجاب ہے نا، یہ انٹرنس کے پردے کو میں نے تشبیہ دیا، میں نے اس کو انٹرنس گیٹ پر کنسیڈر کیا ہے کہ تم دروازے کے پیچھے سے لے سکتے ہو، تم گھر میں نہیں جا سکتے ہو. ذالکم اطہر، یہ بہت پاکیزہ ترین طریقہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان بیویوں کے دلوں کے لیے بھی. وما کان لکم، اور یہ بھی آ رہا ہے، اس کو پھر ڈسکس کریں گے کہ تمہارے لائق نہیں ہے کہ تم اذیت دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو ان کی بیویوں سے، اس نبی کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی بھی. اور یہ تمہارا کام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.